آپ صحافی حضرات کا بھی کہ آپ نے یہ اس پروگرام میں آئے. یہ میں ملک صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ دستور کے حوالے سے انہوں نے اپنی ایک ذمہ داری مکمل کی. جو امینڈڈ ہمارا جمعیت علماء اسلام کا دستور ہے اس میں ملک صاحب کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی صوبے کے حوالے سے مولانا صاحب کی طرف سے, اور اس ابلیگیشن کو انہوں نے احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی ہے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ یہ اللہ ان کی عزت میں اس طرح سے اضافہ کرے اور آگے بڑھیں اور جماعت کے لیے عزت کا باعث بنے. جیسے کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ کوئٹہ 8 میں ری پول ہے اور اس میں 15 ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پہ ری پول ہونا ہے. صوبائی حکومت جو ہے وہ ہماری 2 جگہ پہ تو کم از کم جو ہے وہ ری پول کرانے میں ناکام رہی ہے, اور دونوں جگہ یعنی کلات میں اور کوئٹہ میں بھی جو ہے ایک دفعہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے اپنا الیکشن, اور کلات میں بھی بار بار, اور کل کلات کی میں خبر دیکھ رہا تھا, اب وہ فروری تک اس کو لے گئے ہیں کلات والے معاملے کو. بہرحال وہ تو پھر کلات والا معاملہ اس کے بعد آئے گا. 5 جنوری فی الوقت جو ڈیٹ ہے, اور اس میں کل جو ہے ایک خوشگوار بات یہ ہوئی ہے کہ ہائی کورٹ, بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی نگرانی میں, یعنی ڈی آر او اور آر او ان کی ہوں, اور اپنی نگرانی میں یہاں پہ ری پول کروائے. تو اب ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ 5 جنوری کو ری پول ہو جائے گا, جس میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے میر عثمان پرکانی صاحب یہ کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے. چونکہ جماعت ایک جسم کی طرح ہے, اور اس میں بھلے ہمارے آپس میں کوئی نظری اختلافات, کوئی چھوٹے موٹے اختلافات اگر ہوتے بھی ہیں, مگر وہ اختلافات جو ہے ہم کبھی بھی اس میں ایسے نہیں کرتے کہ اس اختلافات کی وجہ سے پارٹی کے نظم میں کوئی ایسا نقصان آئے. تو اب چونکہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے میر عثمان والا کوئٹہ کا, جیتے یہ پہلے بھی تھے, اور نیچے سے کوئی 6، 7، 8ویں نمبر سے کسی کو نکال کے الیکشن جو ہے نا ان کا نوٹیفائی کر دیا. الٹیمیٹلی جو ہے نا ہم نے اس کو پروو کیا, نہ صرف ٹریبونل میں بلکہ سپریم کورٹ تک یہ ثابت ہوا, اور میرا خیال ہے کہ میرٹ پہ یہ پہلا کیس تھا جس میں جو ہے نا ری پول اس طرح سے انڈو کر کے پرانے پولنگ کو, اور اس کے بعد ری پولنگ کا آرڈر ہوا ہے. تو اب آپ وکلا سے میں چونکہ میرے بھائی ہیں سارے چھوٹے, میرے ساتھی ہیں, تو ان سے گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا ٹیسٹ کیس ہے. ہمارا ٹیسٹ کیس ایسا ہے کہ یہ 15 حلقے ایسے تھے جہاں پہ جو ہے نا پورے الیکشن کو انہوں نے ٹاپل کیا تھا مخالف نے, اور اب آپ نے صرف جو ہے نا ایمانداری کے ساتھ اس ٹاپل کو اس جو ٹاپل ہوا تھا اس کو نہ تو انڈو تو کورٹ نے کر دیا, آئندہ ٹاپل ہونے سے بچانا ہے. تو وکلا جو ہے وہ چونکہ بہتر طور پہ جو ہے نا اس کو نگرانی کر سکتے ہیں, کسی بےایمانی سے روکنے کے لیے معاملے کو بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. تو میں اپنے بھائیوں سے, سب چھوٹے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہر پولنگ سٹیشنز پہ موجود رہیں, اور صبح 9 بجے سے یا 8 بجے سے جب بھی شروع ہوتا ہے جو پولنگ کا ٹائم ہوگا اس وقت سے لے کے کم از کم جو ہے نا 5 بجے تک, اور اس کے بعد ری کاؤنٹنگ تک جو ہے نا وہ اس کی نگرانی خود کرتے رہیں. اگر کوئی اتنا والنٹیئر کر سکتا ہے کہ ایز اے پولنگ ایجنٹ جو ہے نا وہ موجود ہو تو بھی بہت اچھی بات ہے. ادروائز کسی نہ کسی شکل میں نگرانی 15 پولنگ سٹیشنز پہ ہونی چاہیے. 15 میں سے 10 پولنگ سٹیشنز میل ہیں اور 5 فیمیل. تو ایک بڑے بھائی کی طرح سے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں خود بھی کوشش کروں گا کہ میں خود بھی موجود رہوں, مگر آپ سب نے بھی موجود رہنا ہے اور ہر پولنگ سٹیشن کی نگرانی کرنی ہے, اور اس الیکشن کو جو ہے نا دوبارہ ہائی جیک نہیں ہونے دینا. پورے پاکستان میں الیکشن ہائی جیک ہوئے ہیں, ہم نے اس کو بلوچستان سے واپس جو ہے نا درستگی کے عمل کو لے کے چلنا ہے, اور انشاءاللہ جو ہے نا ہم ثابت کریں گے کہ جو غلط ہوا تھا اس کے درست کرنے کا آغاز بلوچستان سے ہوا ہے. آپ سب